ایسٹر کیا ہے؟ ایسٹر کا لفظ کب ایجاد ہوا؟ اس کے معنی کیا ہیں؟ آج ہم اس ویڈیو کے وسیلہ سے سیکھیں گے کہ ایسٹر کی ابتدا کہاں سے ہوئی۔ 7ویں صدی کے آخر میں ایک اسکالر تھا بیڈ نام کا، انہوں نے اس ورڈ کو فرسٹ ٹائم استعمال کیا، ایو ایسٹر۔ اس کا یہ اولڈ انگلش کا ورڈ ہے اور یہ فرسٹ ٹائم ایک ایسٹر کے لیے یوز کیا گیا، مسیحی تہوار کے لیے یہ ورڈ یوز کیا گیا۔ جب ہم اس کے لٹرل اور اس کے ہسٹوریکل معنی دیکھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے ایو ایسٹر ایک گاڈس کا نام تھا مسیح سے بھی پہلے، مسیحت سے پہلے، اور لوگ اس کو مناتے تھے موسم کے مطابق، یعنی کہ یہ بہار کے موسم میں منایا جاتا تھا۔ جب بہار کے موسم کی ابتدا ہوتی تھی اس وقت یہ ایک فیسٹیول منایا جاتا تھا جس کو ایو ایسٹر کہتے تھے، اور یہ اس ریلیجن اور کلچر کی گاڈس کو ٹریبیوٹ پیش کیا جاتا تھا کہ جس کو پیداوار، فرٹیلیٹی اور پروڈکشن کی گاڈس کہا جاتا تھا۔ یعنی کہ یہ ایک طرح کا سپرنگ فیسٹیول ہوتا تھا جو کہ یورپ اور کچھ مغربی ممالک میں منایا جاتا تھا۔ دوسرے نمبر پہ جو ایک اور تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ قدیم فرینچ زبان اور بہت ساری یورپین زبانوں میں جو یہودی فیسٹیول پاس اوور یعنی کہ عید فصح ہے، اس کی ڈائریکٹ ٹرانسلیشن جو ہے وہ ایسٹر کی گئی ہے۔ اور جو تیسری تھیوری ہے وہ یہ ہے کہ یہ اولڈ جرمن زبان کا لفظ ایسٹ سے نکلا ہے، یعنی کہ ایسٹ، اور ایک اور جو لیٹن ٹرانسلیشن آتی ہے اس میں ہے ڈان، مینس کہ اس کے جو لٹرل سینس میں مطلب بنتا ہے وہ ہے نیو بگننگ، یعنی کہ ایک نئی شروعات۔ اس کے بھی روٹس کہیں نہ کہیں نئی پیداوار، نئی شروعات، نئے موسم کے ساتھ ملتی ہیں، جو کہ ایک نئے سیزن اور فیسٹیول کو سیلیبریٹ کیا جاتا تھا۔ ابتدائی کلیسیا پاس اوور یعنی کہ عید فصح یہودیوں کے ساتھ، کیونکہ عید فصح کے دن یسوع مسیح کو مصلوب کیا گیا تھا، اس لیے ابتدائی کلیسیا کے لوگ اس دن کو ہمیشہ یاد رکھتے تھے، کیونکہ یہ 14 نسان جو یہودیوں کا کیلنڈر ہے، نسان کے مہینے کی 14 تاریخ کو یسوع مسیح کو صلیب کے اوپر لٹکایا گیا تھا۔ اس لیے یسوع مسیح کے شاگرد اور اس کے بعد کے لوگ بھی 14 نسان کو منایا کرتے تھے، کیونکہ یہ ایک مسیحی بہت بڑا دن ہے، مسیحی آزادی کا دن ہے، سالویشن کا دن ہے، اور یسوع مسیح کے مرنے اور جی اٹھنے کی سیلیبریشن کو منایا جاتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں ایسٹر ایگز کی۔ یہ ایسٹر ایگز کی ٹریڈیشن کہاں سے ایجاد ہوئی، اس کی شروعات کیسے ہوئی؟ مڈل ایجز میں، یعنی کہ مڈل ایجز کو ہم کہتے ہیں، یعنی کہ آج سے 1000 سال پہلے، جب مسیحت آج 2000 سال پرانی ہے تو مڈل ایجز کہتے ہیں، یعنی کہ 1000 سال پہلے مڈل ایجز۔ تو مڈل ایجز میں یہ جو ٹریڈیشن تھی وہ یہ تھی کہ لینٹ کے ڈیز میں، یعنی کہ 40 ڈیز بیفور جیزس ڈیتھ جو ہے، کوئی بھی انڈے نہیں کھائے گا۔ تو مڈل ایجز میں یہ ایک طرح کا قانون بن گیا تھا کہ لوگ ایسٹر سے 40 روز قبل سارے کے سارے 40 دن انڈے نہیں کھاتے تھے۔ تو پھر آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اگر آپ 40 دن ایک چیز سے اوائڈ کریں تو 40 دن بعد آپ کو اجازت ہو وہ چیز کھانے کی، تو وہ چیز آپ کے لیے کتنی پریشیس اور کتنی قیمتی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے یہاں سے یہ ٹریڈیشن شروع ہوئی، یہاں سے یہ تہوار شروع ہوئے کہ لوگ جو تھے وہ ایسٹر کے موقع پر ایک دوسرے کو انڈوں کے تحفے دیا کرتے تھے، ٹوکریوں میں انڈے ڈال کے ان کو ڈفرنٹ کلرز، ڈفرنٹ پینٹس، ڈفرنٹ ڈائی کر کے لوگوں کو تحفے دیا کرتے تھے۔ پھر اسی ٹریڈیشن کو فالو کرتے کرتے 1873 میں فرائز نے، جو کہ ایک کمپنی تھی، انہوں نے پہلی مرتبہ ایک چاکلیٹ ایگ بنا کر مارکیٹ میں متعارف کروایا۔ اسی کو فالو کرتے ہوئے کیڈبری، جو کہ آج کی ایک جانی پہچانی کمپنی ہے، 1875 میں کیڈبری نے پھر اس کی ڈفرنٹ پروڈکٹس بنانا شروع کی، چاکلیٹ ایگز اور ڈفرنٹ طرح کے فلیورز کے ایگز بنانا شروع کیے، اور یہ ایک طرح کی مارکیٹنگ ٹیکٹک بن گئی، ایک مارکیٹنگ اسٹریٹجی بن گئی، اور اس سے ان کو اچھا خاصا منافع ہونے لگا۔ پھر اسی کو فالو کرتے ہوئے جو توہم پرستیاں شروع ہو گئی، اس کو فالو کرتے ہوئے ایگز کے حوالے سے، کہ جیسے ایک توہم پرستی یہ تھی کہ اگر ایسٹر کا ایگ جو ہے وہ جب آپ کو کوئی گفٹ ملتا ہے، اس کو اگر آپ 100 سال تک کسی جگہ پہ دبا دیتے ہو تو جب دوبارہ سے 100 سال کے بعد آپ اس کو دیکھو گے وہاں تو وہ سونا بن چکا ہوگا۔ پھر ایک اور توہم پرستی یہ تھی کہ جب ایسٹر والے دن اگر آپ
انڈا کھانے لگتے ہو اور جب آپ انڈا توڑتے ہو اس میں سے اگر 2 زردیاں نکلتی ہیں تو اس کا مطلب آپ بہت جلدی امیر ہونے والے ہو۔ یہ تو تھی تھوڑی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ ایسٹر کے حوالے سے، یہ ورڈ کیسے ایجاد ہوا اور کس طریقے سے آج سوال یہ ہے کہ کیا ہمیں ایسٹر منانا چاہیے؟ تو میرا اوپینین یہ ہے کہ جی ہاں، ہمیں ایسٹر یا ریزریکشن ڈے جو بھی اس کو آپ نام دیں ہمیں منانا چاہیے، کیونکہ نام سے اس طرح سے فرق نہیں پڑتا کہ یہ نام کہاں سے آیا ہے۔ اصل چیز ہے آپ اس دن کیا پرفارم کر رہے ہو، آپ اس دن کو کیا سیلیبریٹ کر رہے ہو، آپ کس یاد میں یہ دن منا رہے ہو۔ کیونکہ گڈ فرائیڈے اور ایسٹر ہم اسی یاد میں منا رہے ہیں کہ یسوع مسیح اس دنیا میں آئے اور انہوں نے اپنی جان دی اور انہوں نے ہمارے گناہوں کا کفارہ دیا، انہوں نے پھر خون سے ہمیں خرید لیا اور تیسرے دن وہ مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ تو ہم اس فیسٹیول کو، ایسٹر کے تہوار کو، یسوع مسیح کے ریزریکشن ڈے کو، عید قیامت المسیح کو اسی نظریہ کے ساتھ مناتے ہیں کہ یسوع مسیح نے ہماری خاطر، پورے جہاں کی خاطر اپنی جان دی اور وہ تیسرے دن مردوں میں سے زندہ ہو کر آسمان پر چلے گئے۔ آج کل آپ نے کافی چیزیں سنی ہوں گی کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کرسمس بھی نہیں منانا چاہیے، یہ بھی غیر قوموں کا ایک تہوار تھا۔ لوگ کہتے ہیں ایسٹر نہیں منانا چاہیے، یہ بھی غیر قوموں کا ایک تہوار تھا۔ تو میرا اوپینین یہ ہے کہ یہ فرق نہیں پڑتا کہ یہ کس قوم کا تہوار تھا یا کون منا رہا ہے، اصل مقصد یہ ہے کہ یہ ہم کس کے لیے منا رہے ہیں۔ جیسے ہیلووین کا دن ہے تو ہم مسیحی ایک دوسرے کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ دن نہیں منانا چاہیے، کیونکہ ہیلووین کی جو بیک گراؤنڈ پیگنز تو ہیں، لیکن وہ منایا کس کے لیے جا رہا ہے؟ وہ شیاطین اور اس کی بدروحوں کے لیے، اس کی وہ جو سارے جنات کے لیے منایا جا رہا ہے۔ آپ وہ بن کے پریٹینڈ کرتے ہو، اس لیے ڈیسیجن آپ کا ہے۔ میں نے اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے۔ اصل چیز یہ ہے کہ ہم وہ دن کس یاد میں منا رہے ہیں؟ یسوع مسیح کی یاد میں منا رہے ہیں، اس کی قربانی کی یاد میں منا رہے ہیں، اس کے جی اٹھنے کی یاد میں منا رہے ہیں۔ خداوند آپ کو اس کلام سے برکت دے۔